بچپن اور لڑکپن کا شرجیل میمن آج سے کتنا مختلف تھا؟ میں اسکاؤٹ بھی رہا ہوں پاکستان میں. جو ہائیسٹ ایک ہوتا ہے رینک بیج ہوتا ہے قائد اعظم اسکاؤٹ، وہ بھی میں رہا ہوں. وہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں. پھر میں بچپن میں اسکواش کھیلتا تھا، اور اسکواش میں حیدرآباد بورڈ کا کیپٹن بھی تھا، اور اسپورٹس میں اس وقت کی ایکٹیویٹی رہتی تھی. پھر یونیورسٹی میں بھی جیسے ایک نوٹی بچے ہوتے ہیں. یہ تو پہلی دفعہ جیل بھی تو آپ زمانہ طالب علم میں چلے گئے. فرسٹ ٹائم جب جیل گیا تھا تو میں اس وقت یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں تھا. مجھے یاد ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا، تو ایک ہمارا ایک پیپر ایگزامینیشن کا کوئی ایک پھٹا تھا، ایک پیپر کوئی پھٹا تھا. اس چکر میں والد صاحب مرحوم نے بولا پیپر دے کے آیا. میں نے پیپر دے کے آیا. جھوٹ بولا میں نے والد صاحب کو. پیپر وہ پھٹ چکا تھا، ان کو پتہ چل چکا تھا. رات کو 4 بجے بیل ناک ہوئی تو جام شورو تھانے کی 3-4 پولیس موبائل جو ہیں وہ لینے آ گئیں. تو اور اس وقت میں بہت ینگ، اور آپ پتہ کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹ جو ان کا تھوڑا گیٹ اپ الگ ہوتا ہے. تو جب دروازہ ہی میں نے کھولا تو مجھے کہا کہ جی شرجیل میمن کو بلاؤ. میں نے کہا میں ہوں شرجیل میمن. بولے جھوٹ بولو، شرجیل میمن کو بلاؤ. تو خیر وہ لے گئے. پھر مجھے تھانے 2 راتیں تھانے میں گزاری. پھر بیل ویل ہوئی اور پھر نکلے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ لائف میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب اس میں ہم کافی اس میں ایکٹیو تھے. فرسٹ ٹائم جیل جب ہم گئے تھا میرے خیال سے میری ایج ہوگی 19. آپ مخدوم امین فہیم کے بہت قریب رہے، ذوالفقار مرزا کے بہت قریب رہے. مخدوم امین فہیم سے کیا سیکھا، اور ذوالفقار مرزا کی آصف زرداری سے جب ناراضگی ہوئی تو اس سے کیا سیکھا؟ ٹیکنیکل کوشچن کیا. مخدوم صاحب ایک بہت ہی نفیس انسان، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں نے اس سے زیادہ نفیس شخص کبھی نہیں دیکھا. کبھی ان کو میں نے غصے میں نہیں دیکھا. ان سے میری بہت نیاز مندی تھی. مجھے پالیٹکس میں جو فرسٹ ٹائم میری انٹروڈکشن ہوئی تھی وہ نثار کھوڑو صاحب نے کروائی تھی. نثار کھوڑو صاحب نے اس دور میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ای میل کی تھی کہ جی ایک ینگ ایک بزنس مین ہے، ینگ بزنس مین ہے، اور پارٹی کو سپورٹ کرتا رہتا ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں پارٹی میں لے کے. پھر مطلب انیشیٹ وہی کیا اس نے کیا تھا. پھر جب پہلی دفعہ ٹکٹ کے لیے ہوئی تھی، جب میٹنگ ہوئی تھی، تب مخدوم صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹو تھے. میں نے پیپلز پارٹی سے وہ سیٹ مانگی تھی جو فرسٹ ٹائم میں نے جو الیکشن ٹکٹ اپلائی کیا تھا. میں نے کہا مجھے وہ ٹکٹ دیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک نہیں جیتی. تو محترمہ نے بہت اپریشیٹ کیا، حد سے زیادہ، اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اور انہوں نے مطلب جیسے کوئی بڑا سمجھا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس کو کرنا. پھر اس سیٹ پہ جب بھی فیصلہ ریزرو تھا تو مجھے یاد ہے باقی سیٹس پہ ڈسکشن ہو رہے تھے. تو ہر بار جب بھی کسی سیٹ پہ ڈسکشن ہوتا تھا تو محترمہ کہتی تھی واٹ اباؤٹ شرجیل میمن، واٹ اباؤٹ شرجیل میمن. مطلب ان کا مجھے یہ چیز بڑی جو انسپائر کی محترمہ، کہ محترمہ میں وہ پہچان تھی. تو انہوں نے اس میٹنگ میں، اور سب ابھی ماشاءاللہ کافی لوگ اس میں زندہ ہیں اور ان سے آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں، محترمہ نے بہت سپورٹ کیا. خیر اس کے بعد آپ نے بات کی ذوالفقار مرزا کی. ذوالفقار مرزا سے میری اچھی دوستی رہی اور کافی اچھا واسطہ رہا. لیکن محترم آصف علی زرداری صاحب کے ان کے اوپر بہت بڑے احسانات تھے، بہت بڑے احسانات تھے ذوالفقار مرزا صاحب پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ چلے ان کے ساتھ محترم آصف علی زرداری صاحب، ان کو وہ ریسپانس نہیں دیا گیا. آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا، آصف زرداری صاحب کو بھی قریب سے دیکھا، بلاول بھٹو کے چیئرمین شپ پہ بھی کام کیا. ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی ایک امید کی کرن تھی، اور اسی لیے انہیں کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر. ان میں بہت بڑی جرت تھی اور بہت ہی زیادہ محترمہ میں ایک کریج تھی، اور ویژن بہت وسیع تھا ان کا. مطلب اور وہ میرے خیال سے وہ کبھی کبھی انسان کا نصیب ساتھ نہیں دیتا. وہ اس بار ایک بہت ڈفرینٹ ایک فیل ہوتا تھا کہ محترمہ کے ذہن میں بہت کچھ ہے، محترمہ کے دل میں بہت کچھ ہے، وہ کچھ بہت تبدیل کرنا چاہتی ہیں. تو وہ محترمہ کا ایک الگ رول تھا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا میں یہ ہمیشہ کہتا بھی ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں کہ ان کا پاکستان پر ایک احسان ہے، اور وہ احسان ان کا سب سے بڑے میں بڑا یہ ہے جو انہوں نے 27 دسمبر کے بعد نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا. سہیل صاحب یہ بہت آسان بات ہے کہ یار کیا یہ تم لوگ پاکستان کھپے بول دیتے رہتے ہو. آج وہ کہنا الگ سچویشن ہے. ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے.
اس وقت جو ماحول تھا, اس وقت جو پبلک کی پلس تھی, وہ حالات دیکھ کے, اس صورتحال دیکھ کر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا احسان تھا. بلاول صاحب کا نہیں بتا. ہاں, تو وہ ساری شروعات جو ہے وہ محترم آصف علی زرداری صاحب کی تھی. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک جو ان کی سوچ ہے, وہ سوچ اسی طریقے سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان میں جو ہے وہ لسانیت کی سیاست نہ ہو, پاکستان میں طالبانائزیشن کی سیاست نہ ہو. آپ دیکھیں کہ سب سے نوجوان نڈر لیڈر بلاول صاحب نے جس طریقے سے طالبان کو للکارا یا ایکسٹریمزم کے خلاف آواز بلند کی, پاکستان کے کسی ایک لیڈر کا مجھے نام بتا دیں. آپ اگر بلاول صاحب کو دیکھیں, جہاں پہ بھی غریب کی بات ہوگی, غربت کی بات ہوگی, ابھی وہ 2 لاکھ سولر کے یونٹس لوگوں کو دینے جا رہے ہیں, ان کو ساری عمر بجلی کے بل نہیں دینے پڑیں گے. یہ ویژن ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. کوئی فرق بھی ہے تینوں میں؟ دیکھیں, ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہے نا, اور جیسے ایک گھر میں 2 سگے بھائی بھی ہوں گے تو ہر ایک میں ظاہر تھوڑا بہت فرق ہوگا. کوئی کسی ایک فیلڈ میں زیادہ بہتری کے لیے سوچتا ہوگا اور کوئی ایک اور فیلڈ میں بہتر سوچتا ہوگا. تو یہ پوری ایک لیگیسی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی. آپ سوچتے تو ہوں گے کہ کل کو شرجیل میمن کو کیسے یاد رکھا جائے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں نے آج کے آپ کے انٹرویو کا سب سے میں اس کا اگر امپورٹنٹ سوال جس کو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں انسان کی زندگی مختصر ہے اور انسان کو انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کو کبھی کبھی میڈیا ٹرائل پہ جب نشانہ بناتے ہیں اور غلط خبروں کی زینت بناتے ہیں تو ہم لوگوں کی پرسیپشن کریٹ کر دیتے ہیں. ایک خبر چلی تھی, میں آج آپ کے چلے شعبے کر لیتا ہوں, کہ جی شرجیل میمن کے بیسمنٹ پہ ریڈ پڑا اور 2 ارب روپے نکالے گئے. مجھ سے انہوں نے فون بھی کیا, میں نے کہا یار جھوٹ ہے, میرے گھر میں بیسمنٹ ہی نہیں ہے. آج سے میں آپ کو 7-8 سال پہلے تھا, میں اس وقت ملک سے باہر تھا. جس دن خبر چلی دوسرے دن میں آیا پاکستان, صرف اس خبر کی وجہ سے آیا. میں نے پریس کانفرنس کی, میں نے کہا دیکھو اگر میرے گھر سے ملیں 2 ارب روپے تو مجھے پلیز اریسٹ کرو. میں نے اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ صرف وکیل تھے, ابھی سیاست میں نہیں آئے, تو میں نے ان کو کہا یار لیگل نوٹس بھیجو. انہوں نے لیگل نوٹس بھیجا. اس کے بعد کیا کیا اس چینل نے, اتنی سی خبر چلا دی کہ جی وہ خبر صحیح نہیں تھی اور ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی. اسی طریقے سے 2018 میں جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو کچھ چینلز نے باقاعدہ کیمپینیں چلائیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف پراپر کیمپینیں چلیں. آج بھی ملک کا پولیٹیکل سچویشن کیا ہے کہ ہم نے 2 پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے برا ثابت کرنے کے لیے کیمپینیں چلیں اس ملک میں. میڈیا کے ذریعے بھی کیمپینیں چلیں, باقی طریقے سے کیمپینیں چلیں. اب کیا ہے کہ وہ اتنا ہم نے وہ غلط کسی جھوٹ کو اتنا بولو وہ سچ ثابت ہونا شروع کر دیا. ہم نے اتنا جھوٹ کو پھیلایا کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بری ہیں, باقی ایک جو تھا وہ کوئی فرشتہ تھا. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاتھ سے, آپ کے میرے ہاتھ سے سب گناہ گار آدمی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں, جو آپ کا سوال تھا, میں چاہتا ہوں کہ میں لوگ کوئی اچھی چیزیں یاد کر کے جائیں, جس میں نے کہا کہ اگر آج پنک بس سروس ہے خواتین کے لیے, پاکستان میں پہلی پنک بس سروس ہے, تو میں چاہتا ہوں لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں. اگر پاکستان کی پہلی EV بسز ہیں تو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں. میں EV ٹیکسیز لے کے آنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کی پہلی. کسی بھی گورنمنٹ میں اس وقت ٹیکسیز نہیں چل رہی ہیں. آپ پنجاب میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں کہیں بھی سرکاری ٹیکسیز نہیں چل رہی ہیں. میری انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 مہینے میں میری کوشش ہے کہ میں سروس شروع کر دوں, اور وہ بھی ایک پنک سروس, پنک ٹیکسیز الگ شروع کروں, نارمل ٹیکسیز الگ شروع کروں. پنک ٹیکسیز میں خواتین ڈرائیور اور خواتین رائڈرشپ ہو, وہ میں پہلا ایک لیگیسی چھوڑنا چاہ رہا ہوں. پھر اسی طرح نارکوٹکس جو سب سے میرا امپورٹنٹ ہے, کہ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں تیار ہوں, لیکن منشیات فروشوں کو نہیں چھوڑنا. رقص, موسیقی, غزل گوئی کیا پسند ہے آپ کو؟ اگر کوئی تھوڑا سی مایوسی والا موڈ ہے تو غزل بھی سن لی جاتی ہے, اور اگر کوئی اچھا موڈ ہے تو کہ اچھے سانگز بھی سن لیے جاتے ہیں جس میں کوئی ہلکی سی بیٹ شیٹ ہو کہ بندہ انجوائے بھی کرے. دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں دیکھتا. مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ میں کافی دوست دیکھتے ہیں, مجھے رقص دیکھنا اچھا نہیں لگتا, پسند مطلب پرسنلی مجھے پسند نہیں. مطلب رقص کرنا بری بات نہیں, میں خدا نہ خاصا کسی رقص کو برا کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے پرسنلی اس میں اتنی میرا وہ انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اچھا میوزک ہو. گلوکارہ کون سی پسند ہے؟ منی بیگم کے کچھ گانے بہت اچھے تھے. عابدہ پروین صاحبہ کے جب بھی سنتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں. ابھی ایک آپ کا KPK کا ایک بینڈ ہے, بہت ہی اچھا بینڈ ہے, خماریاں. میں ان کو خماریاں والوں کو, ابھی میرے بیٹے کی تقریب تھی, اس میں نے بلایا تو میں نے ان کو کہا یار تم نے واحد لوگوں جس نے شرجیل میمن کو نچایا, آج تک کسی نے نچایا. ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, ہمارے ملک میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. ہم سب کا کام ہے
کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کو میڈ ان پاکستان مہم کو چلائیں اور پاکستان میں موجود جو چیزیں ہیں ان کو ہم آگے اجاگر کریں.